جن کا تعلق رہتا ہے انٹرنیٹ سے اور جو جانتے ہیں حضرت صاحب کی اسپیچ سنتے رہتے ہیں، ان کو بخوبی آگاہی ہے کہ کچھ دن پہلے ایکسپریس نیوز پہ ایک مولوی صاحب نے سورہ شعراء کی آیات سے استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ شعر و شاعری اور شعراء کی ترجمانی کرنا اور ان کو رول ماڈل بنانا اور ان کے اشعار کو آئیڈیل بنا کے آگے قوم کی تربیت کرنا، یہ معاذ اللہ معذبین کا کام ہے اور گمراہ لوگوں کا کام ہے۔ وہ فوکس کر رہے تھے زید احمد شاہ صاحب کو کہ آپ اقبال کا نام لیتے ہیں، تو انہوں نے شاعری کو برا کہا، شعراء کو برا کہا اور شاعروں کا نام لینے کو انہوں نے برا کہا۔ اس سلسلے میں ایک دو جوابات پیش کرنا چاہوں گا کہ شاعری کس نے کی اور کس نے پسند کی۔ سب سے پہلے میں، چونکہ کیمرے نسل ہیں اور ہو سکتا ہے میری بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے اور کون کون سنے اس بات کو، بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 588 دائیں طرف اور سطر نمبر 2 سے حدیث سٹارٹ ہوتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام بھی خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ بھوک ہے اور پیٹ میں پتھر باندھ رکھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کتنے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک۔ ہمارے محبوب نے کپڑا ہٹایا اور فرمایا تم نے ایک باندھ رکھا ہے، میں نے دو باندھ رکھے ہیں۔ اس عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر ارشاد فرمایا، بخاری جلد دوم صفحہ نمبر 588 دائیں طرف سطر نمبر 2 پہ حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ مجھے پتا ہے کہ عیش اور عشرت کی زندگی دنیا کی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ میرے انصار و مہاجرین اس عیش کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہیں، مولا تو ان کی مغفرت فرما۔ یہ سرکار نے شعر ارشاد فرمایا تو جواب میں صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ادھر سے یہ ارشاد ہوا اور صحابہ جواب دیتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا۔ دعا ہو جاؤ دنیا والو، ہم بھی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے قدموں کے اوپر کٹ مرنے کی قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ جب تک ہم جیئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ جن مولوی صاحب نے اعتراض کیا کہ شعر کہنا غلط ہے اور شعر کا جواب دینا اور اس کی ترجمانی کرنا غلط ہے، میں اور مفتی صاحب سے التماس کروں گا کہ براہ کرم بخاری شریف کا یہ صفحہ اٹھا کر دیکھیے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کون شعر کہہ رہا ہے اور جواب میں کون شعر کہہ رہا ہے۔ پھر ایک اور حوالہ اسی بخاری شریف سے کوٹ کر دوں، جلد دوم صفحہ نمبر 603 بائیں طرف سطر نمبر 11، راوی حضرت سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غزوہ خیبر کی طرف لشکر جا رہا ہے، ایک صحابی اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں اور ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ہودی خاں ہوا کرتے تھے عرب میں، اونٹوں کو تیز پکانے کے لیے اونٹ کے اوپر چڑھ کے شاعری کیا کرتے تھے ترنم کے ساتھ، تو جب وہ ترنم کی مترنم آواز لے کے ساتھ اونٹوں کے کان میں پڑتی، وہ تیزی سے دوڑنا شروع کر دیتے، دوڑانے کے لیے وہ پڑھ رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا کس کی آواز آ رہی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا حضرت عامر ابن اقویٰ ہیں، آپ کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ وہ اشعار کیا پڑھ رہے تھے؟ بخاری صفحہ نمبر 603 جلد دوم بائیں طرف سطر نمبر 11 درج وہ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ یا اللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم ہدایت ہی نہ پا سکتے، تیرا شکر ہے نہ ہم صدقہ دے سکتے نہ ہم خیرات کر سکتے۔ فاغفر فدا لہو ما بقینا، اور یا اللہ جب ہم تجھ سے ملیں تو ہماری مغفرت فرما دینا، ہمیں بخش دینا۔ وثبت الاقدام ان لاقینا، اور صبح جب یہودیوں سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ پوری نظم اور پورا کلام جو جس طرح انہوں نے استدعا کیا رب سے دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی، پورا بخاری کے صفحے میں درج ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، سرکار منبر نصب فرماتے اور فرماتے حسان اس پہ جلوہ فرما ہو جاؤ اور میرا دفاع کرو، تو حضرت حسان دفاع کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم اجدہ بروح
القدس، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ حضرت حسان کا یہ مشہور زمانہ شعر ہے جو آپ فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بَقَاءُ، کہ میں، میرا باپ، میری والدہ، میری عزت، سب کچھ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہے۔ یہ شعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے بھی اشعار پسند کیے ہیں؟ اس کے اوپر میں یہ دلیل دینا چاہتا ہوں، بخاری شریف کے اندر ہی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت کا شاعر گزرا لبید ابن عاصم، آج کل عربی کے نصاب میں اس کا کلام شامل ہے۔ یہ سب المعلقات 7 زمانہ جاہلیت کے شاعر گزرے جن کا کلام عربی کرنے والا اسٹوڈنٹ اس مقام پہ جا کے پڑھتا ہے۔ تو لبید ابن عاصم نے ایک شعر کہا تھا، جس شعر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ وہ شعر تھا، الا کل شیء باطل ما خلا اللہ۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے شاعروں نے کلام کیا لیکن مجھے لبید کا یہ کلام بڑا پسند ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز، جی، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے۔ گرامی القدر حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ یوں کھیلنا اور 1400 سال کی تاریخ کے شعراء کو باطل قرار دینا اور صحابہ کرام کے کلام کو یوں ردی قرار دینا، یہ کسی محب وطن اور محب اسلام بندے کا کردار نہیں ہو سکتا۔ جناب سید زید حامد شاہ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، اب میں بلا تاخیر ان کو دعوت دوں گا، آپ کے اور ان کے درمیان میں مزید حائل نہیں ہوں گا۔ یہ میری ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ اس چیز کا جواب ضرور دیا جائے، اور جس چیز کے کان میں پہنچے احادیث کا حوالہ میں نے پیش کر دیا۔ 1400 سال کی تاریخ جس کے اوپر شاہد ہے۔ سید زید حامد شاہ صاحب کا مدعا اور ماٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تکمیل پاکستان اور پاکستان کو اس نہج کے اوپر قائم کرنا جو خلفائے راشدین کا طریقہ تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان خلفائے راشدین کا طریقہ کے اوپر پاکستان کی حکومت قائم ہو اور پاکستان میں وہ نظام چلے جو علی منہاج سنہ اور علی منہاج خلافہ اور علی منہاج نبوہ ہو، جس میں ذاتی اکاؤنٹ اور ذاتی بینک بیلنس بھرنے کے بجائے غریب کو تمام کی تمام مراعات دی جائے اور ایک کمتر اور لو گریڈ میں رہنے والے ایک پاکستانی کے درجہ کو اور اس کے گریڈ کو بلند کیا جائے۔ یہ مقصد ہے۔ محبت رسول کا پیغام، عشق رسول کا پیغام لوگوں میں اجاگر کیا جائے۔ یہ سید صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی جانشین ہیں۔ یہاں جتنے بھی دوست نوجوان حضرات جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، بہت سارے پس پردہ اور بیک گراؤنڈ ہیں جن کے نام میں یہاں اختصار کی وجہ سے لے نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ہماری طرف سے سید زید حامد شاہ صاحب کو یہ ہماری طرف سے ٹائٹل دے دینا کہ روحانی جانشین سید صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ہم اس بات کا یہ اعلان کرتے ہیں کہ واقعی آپ سید صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فکر کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور جس طرح اس سید زادے نے، آل رسول نے وقت کے صلیبیوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ٹکر لے کر فلسطین کو آزاد کروایا اور وہاں اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا، یہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے نظام کی بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ